احفظ عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في امره ولا شبیہ له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون وقال تبارک و تعالی ایضا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین صلوات حضرت اکرامی اس مختصر سی مجلس اعزا کے لیے میں نے 2 آیتیں سرنامہ کلام میں پڑھی اور دونوں کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے۔ ایک بڑی مشہور و معروف آیت ارشاد رب العزت ہے، سورہ بقرہ کی 257ویں آیت ہے اور جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ارشاد رب العزت ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ ان کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کا کام یہ ہے کہ ظلمتوں سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے بھی ولی ہیں، ان کے بھی سرپرست ہیں۔ کون ہے؟ اولیاءہم الطاغوت، ان کے سرپرست شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان شیاطین کا کام یہ ہے کہ نور سے نکال کر ظلمتوں میں لے جاتے ہیں، تاریکیوں میں لے جاتے ہیں، اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ ہیں جو جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرات گرامی توجہ کیجئے گا، جب اللہ نے اپنی سرپرستی کی بات کی تو کہا کہ اللہ کا کام یہ ہے کہ ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے۔ بھئی یہ نہیں کہا کہ ظلمتوں سے نکال کر انوار میں لے جاتا ہے۔ بھئی کہنا تو یہ چاہیے تھا، جمع کا سیکھا ہے نا، من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے۔ تو ظلمتیں بہت ساری، نور ایک، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، تاریکیوں اور گمراہیوں سے نکال کر اجالے میں لے جاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کا کام یہ ہے کہ ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے۔ اور پھر جب شیطان کی بات کی والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، تو پھر فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ نور سے نکالتے ہیں اور ظلمتوں میں لے جاتے ہیں، تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ انوار نہیں کہا، جمع کسی کا استعمال نہیں کیا، یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ زمانے کے حوادث پر نگاہ ڈالو گے، ظلمتوں کے راستے بہت سارے ہوں گے، نور کا راستہ ایک راستہ ہوگا۔
بھائی نور کا راستہ ایک راستہ ہوگا، اب وہ نور کا راستہ ہے کون سا؟ ارشاد ہوا، ختمی مرتبہ نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اب یہ ایک نور سے ہیں اور دو افراد ہیں، یہ کس انداز سے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہم آسمانوں میں بھی تھے، ان اللہ خلقنی و خلق علی قبل ان یخلق آدم ب40 الف عام، اللہ نے مجھے خلق کیا، رسول فرما رہے اللہ نے مجھے خلق کیا، وہ علی اور علی کو خلق کیا، قبل ان یخلق آدم ب40 الف عام، آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے ہم دونوں کو خلق کیا۔ خلق نورن، کیسے خلق کیا سنیے گا، خلق نورن، اللہ نے ایک نور کو خلق کیا، فقسمہ، اور اسے تقسیم کر دیا، خلقنی من نصفہ وخلق علی من النصف الاخر، آدھے حصے سے مجھے خلق کیا، اس کے دوسرے آدھے حصے سے علی کو خلق کیا، جعلنا عن یمین عرشہ، اور اس کے بعد ہم دونوں کو عرش کے دائیں جانب رکھ دیا، فخلق الملائکہ، اس کے بعد ملائکہ کو خلق کیا۔ اچھا جیسے ہی ملائکہ کو خلق کیا، ختمی مرتبہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ملائکہ کو خلق کیا، ملائکہ نے ہمیں دیکھا اور سمجھے کہ یہ ہمارے خالق ہیں، یہ دو نور جو عرش کے دائیں جانب ہے یہ ہمارے خالق ہیں۔ اس سے پہلے کہ ملائکہ ہماری تسبیح پڑھتے، سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے اللہ کی تسبیح شروع کر دی تو ملائکہ نے اللہ کی تسبیح کی۔ کبرنا وکبرت الملائکہ، ہم نے اللہ اکبر کہا، بھائی اللہ بہت بڑا ہے، فکبرت الملائکہ، تو ملائکہ نے اللہ اکبر کہا۔ حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا۔ پھر فرمایا ختمی مرتبہ نے، یا علی کل شیء سبح اللہ وحللہ بتعلیمی و تعلیم علی، اے علی کائنات میں جو بھی چیز ہے جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے یا میری تعلیم کردہ ہے یا علی کی سکھائی بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ذات، یہ ہے محمد مصطفیٰ کا نور جو کائنات کی ہر شے کو سکھا رہا ہے۔ اچھا بھائی کیا کس کو سکھایا؟ سوال ہے نا، کیا آخری جملہ کیا کہا رسول نے؟ کائنات میں جو چیز ہے اور اللہ کی تسبیح کر رہی ہے یا میری سکھائی بھی ہے یا علی کی سکھائی بھی ہے۔ اب آ جائیے سورہ جمعہ پر، سنا ہوا سورہ، سنی ہوئی آیت، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کسی نے چھٹے امام سے، بھائی اگر آپ اس روایت پہ بھی نہ بولے تو مجھے تعجب ہوگا، کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا، کہنے لگا فرزند رسول کیا سور اللہ کی تسبیح کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ امام نے کہا بالکل کرتا ہے۔ اس نے کہا مولا دلیل دیجیے۔ امام نے کہا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور سور ان کے درمیان شامل ہے، لہذا اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اس نے کہا کیا تسبیح کرتا ہے؟ امام کہنے لگے وہ صبح و شام دن و رات یہی تسبیح کرتا ہے۔ پالنے والے تیرا شکر ہے، تو نے نجس العین بنا دیا، علی سے بغض رکھنے والا نہیں بنایا۔ یا علی، میں نجس العین بنا دیا، علی سے بغض رکھنے والا نہیں بنایا۔ تو اب میں متصل ہو جاؤں سیدہ زہرا کی ذات سے، رسول گرامی کی دوسری حدیث، کیا فرمایا؟ عجیب جملہ ہے، ان اللہ زوجک فاطمہ وجعل صداقہا الارض، اے علی اللہ نے آپ کی زوجیت میں فاطمہ کو قرار دیا، آپ کی زوجہ فاطمہ کو قرار دیا، وجعل صداقہا الارض، اور اس زمین کو سیدہ کے مہر میں قرار دیا۔
یہ جو زمین آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، میں چل رہا پھر رہا ہوں، یہ زمین سیدہ کا مہر ہے. وجعل صداقها الارض، یہ زمین سیدہ کا مہر ہے. فمن مشى علی مبغضا لک مشى حراما، اور اے علی کوئی اس زمین پر اس انداز سے چلے کہ دل میں آپ کا بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پر چلنا حرام ہے. پوچھا جائے گا غصبی زمین پر چل رہے تھے، مہر فاطمہ تھا، علی کا بغض کیسے تھا دل میں؟ تو آپ سمجھیے گا کہ جو دوسری آیت میں نے پیش کی وہ کیا پیش کی، کیا سیدہ کا کردار ہے. لیکن سیدہ کے سردار کی کائنات کی عالمین کی عورتوں کی سردار ہونے کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک آیت کا سہارا لیا. سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ. ارشاد رب العزت ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرکی اللہ نے آپ کو پاک کیا، واصطفاکی علی النساء العالمین اور عالمین کی عورتوں پر چن لیا. اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرکی اللہ نے آپ کو پاک کیا، واصطفاکی علی النساء العالمین اور عالمین کی عورتوں پر چن لیا. یہ ہے مریم کا مقام. اس لیے مریم کو کہا گیا کہ مریم عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. اب ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میری بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ مریم عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، تو یہ تضاد نہیں ہو گیا دونوں باتوں میں؟ یہ دونوں باتیں مختلف نہیں ہو گئی؟ اور چھٹے امام سے بھی بعین ہی یہ سوال کیا، دونوں معصوم ہیں، دونوں نے ایک ہی جواب دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کانت مریم سیدۃ النساء فی زمانہا، مریم اپنے زمانے تک عالمین کی عورتوں کی سردار تھیں. اما ابنتی فاطمہ، اور میری بیٹی فاطمہ کا جہاں تک تعلق ہے، فَهُوَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اول سے لے کر آخر تک جو عورت آئے گی قیامت تک، میری بیٹی فاطمہ اس کی سردار ہے. تو اب میں جملہ کہوں، مریم ہے عالمین کی عورتوں کی سردار، اور فاطمہ ہے مریم کی بھی سردار. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ ہے مقام فاطمہ زہرا. اس انداز سے اللہ کے رسول احترام کیا کرتے تھے. قام الیہا واجلس فی مجلسہ، کھڑے ہو جایا کرتے تھے احترام میں، اور اس مقام پہ بٹھایا کرتے تھے جس مقام پہ خود بیٹھے ہوا کرتے تھے. اور اکثر اللہ کے رسول سونگا کرتے تھے سیدہ کو. بڑی عجیب سی بات ہے سونگنا، بیٹی کو سونگنا. تو اب ایک دن جناب عائشہ نے سوال کر لیا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے اور آپ اپنی بیٹی کو سونگا کرتے ہیں، تو یہ سونگنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ سونگنے کی وجہ یہ ہے انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں جنت کی خوشبو کو فاطمہ زہرا سے محسوس کر رہا ہوتا ہوں. خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہیں، خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ. بازان گرامی، یہ فاطمہ کا مقام ہے کہ سونگا کرتے ہیں، محسوس کیا کرتے ہیں سیدہ کو. اور اب ایک مرتبہ ایک شخص نے، بس آخری روایتوں میں منزل مصائب پر آ جاؤں گا، بڑی کمال کی روایت،
اور ایسی روایت جو ہر مومن سننا چاہے گا یقیناً، کیونکہ روایت کا ٹائٹل ہی یہی ہے۔ اور وہ کیا ٹائٹل ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری آئے چھٹے امام کی، پانچویں امام کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد اور کہنے لگے اے میرے مولا و آقا، میں نے سیدہ کا زمانہ دیکھا، رسول کا زمانہ بھی دیکھا، علی اور اولاد فاطمہ کا زمانہ بھی دیکھا، اور اب آپ کے زمانے میں ہوں۔ جابر نابینا ہو چکے، سماعت بہت کم ہو چکی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کہنے لگے فرزند رسول کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے گا کہ جب میں آپ کے شیعوں کو جا کر حدیث سناؤں سیدہ زہرا کے بارے میں، ایسی حدیث بیان کیجئے کہ جو میں نے کبھی نہ سنی ہو، اور جب میں آپ کے شیعوں کو وہ جا کر سناؤں تو وہ افراد خوش ہو جائیں، ان کا دل مسرور ہو جائے۔ امام نے کہا کہ سنو اے جابر ابن عبداللہ انصاری، قیامت کا دن ہوگا اور تمام کے تمام افراد محشر میں جمع ہوں گے، یہاں تک کہ ایک عظیم الشان ممبر لگایا جائے گا اور ہر نبی اس ممبر پر آئے گا، اور ممبر پر اپنی اپنی توفیق کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے مطابق حمد و ثناء پروردگار کرے گا، یہاں تک کہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے، اللہم صلی علی محمد، اور وہ ایسی حمد و ثناء پروردگار کریں گے جو کسی نبی نے نہیں کی ہوگی۔ پھر ایک علیحدہ ممبر لگایا جائے گا اور وہ ہوگا انبیاء کے اوصیہ کے لیے، اور ہر نبی کا وصی آئے گا، اور آنے کے بعد اس ممبر پہ، ممبر بڑا عظیم الشان ہوگا، اس ممبر پہ قیاس نہ کیجئے گا کہ ہر نبی کا وصی اس ممبر پہ بیٹھے گا اور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی معرفت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اللہ کی تسبیح و تحلیل کرے گا، یہاں تک کہ سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب تشریف لائیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج، اور ایسی حمد و ثناء پروردگار کریں گے کہ کسی وصی نے نہ کی ہوگی۔ پھر میدان محشر میں ایک آواز آئے گی پروردگار کی، یا اہل محشر تعت الرؤوس وغض الابصار، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا دو، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، اور بحکم خدا سب کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور ایسا عظیم الشان، چھٹے پانچویں امام کہہ رہے، ایسا عظیم الشان ممبر سجایا جائے گا جو نہ کسی نبی کے لیے سجایا گیا ہوگا، نہ کسی وصی کے لیے سجایا گیا ہوگا، اور ایک تخت پر سیدہ بیٹھ کر آ رہی ہوں گی، وہ تخت کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے 70,000 ملائکہ کھینچ کر آ رہے ہوں گے۔ اس تخت کی الگ خصوصیات ہے، یہاں تک کہ شہزادی، وہ تخت ہوگا سواریوں کے اوپر جو، اور وہ سواریاں ہوں گی ملائکہ کے ہاتھوں میں، وہ تخت کو لے کر آئیں گے ممبر کے پاس، یہاں تک کہ شہزادی اس ممبر پر آئیں گی اور ایسی حمد و ثناء پروردگار کریں گی جو نہ کسی نبی نے کی ہوگی، نہ سید الانبیاء نے کی ہوگی، پانچویں امام کے جملے، نہ کسی وصی نے کی ہوگی، نہ سید الاوصیاء نے کی ہوگی۔ اور جب سیدہ یہ مدحت کر لیں گی، اللہ کی حمد و ثنا کر لیں گی، تو اب پروردگار دوبارہ یہی جملہ کہے گا، یا اہل محشر تعت الرؤوس وغض الابصار،
اے اہل محشر اپنے چہروں کو جھکائے رکھو، اپنی نظروں کو گرائے رکھو۔ فَإِنَّ هَٰذِهِ فاطمہ تَسِيرُ إِلَى الْجَنَّةِ، اس لیے کہ یہ فاطمہ ہے اب جو جنت کی طرف جا رہی ہے۔ بہت دھیان سے سنیے گا، یہ روایت خاص آج کے لیے منتخب کی ہے میں نے۔ ایک مرتبہ سیدہ دروازے جنت پہ جا کر رک جائیں گی، اور پانچویں امام کہتے ہیں کہ پروردگار کی طرف دیکھیں گی، یعنی پروردگار کی تجلی کی طرف دیکھیں گی، اور پروردگار سوال کرے گا، اے فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ جنت کا انوگریشن، جنت کا افتتاح آپ سے ہو، جائیے جنت میں۔ تو سیدہ کہیں گی میں چاہتی ہوں کہ میری قدر و منزلت عرفت بقدر و منزلتی فی ھذا الیوم، چاہتی ہوں کہ آج کے دن میری قدر و منزلت لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا مقام کیا ہے۔ تو آپ سیدہ کو پروردگار کہے گا کہ دوبارہ میدان محشر میں آ جائیے، جنت دور ہے، دوبارہ میدان محشر میں آ جائیے، اور جس کو چاہتی ہیں لے جائیے۔ پانچویں امام کہتے ہیں سیدہ میدان محشر میں آئیں گی ملائکہ کے سمیت، اور خدا کی قسم میرے چاہنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے شیعوں کو میدان محشر میں سے ایسے چن لیں گی جیسے ایک پرندہ خراب دانوں میں سے صاف دانوں کو چنا کرتا ہے۔ اور اب وہ سیدہ کے شیعہ جنت میں سیدہ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ یہاں روایت مکمل نہیں ہوئی۔ اب سیدہ کو پروردگار کہے گا کہ آپ بھی جنت میں جائیے اور چاہنے والے بھی جنت میں جائیں، تو وہ چاہنے والے رک جائیں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار عرفت بقدری و منزلتی فی فضل ھذا الیوم، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قدر و منزلت، ہمارے دل میں سیدہ کی محبت تھی نا، ہماری بھی قدر و منزلت لوگوں کو پتہ چل سکے۔ اب پروردگار ان چاہنے والوں اور شیعوں سے یہ کہے گا آپ میدان محشر میں آ جائیے، اور پھر اپنی مرضی سے چن لیجئے جن کو چننا ہے۔ کیا؟ اس انداز سے فرمایا کہ اس انداز سے کہ اگر کسی نے آپ کو کھانا کھلایا ہے سیدہ کے نام پر، دل میں محبت نہیں ہے، اگر کسی نے آپ کو کھانا کھلایا ہے سیدہ کے نام پر، اگر کسی نے آپ کو لباس پہنایا ہے سیدہ کے نام پر، پھر فرمایا پانچویں امام کہتے ہیں یہ پروردگار کہے گا کہ اگر کسی نے آپ کی غیبت صرف اس وجہ سے نہیں کی کہ آپ کے دل میں سیدہ کی محبت تھی، اس کے ہاتھ کو تھامیے جنت میں لے جائیے، یہ آپ کا مقام و منزل ہے۔ تو جابر سوال کرتے ہیں فرزند رسول اس طرح تو میدان محشر خالی ہو جائے گا، بہت ساروں کو تو سیدہ لے جائیں گی، اور پھر بہت سارے وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں اور احبابوں کو سیدہ کے احترام کی وجہ سے لے جائیں گے۔ کہا جابر یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، میدان محشر میں سوائے بدبخت، کافر اور ظالم جس نے ظلم کیا سیدہ پر، اس کے علاوہ میدان محشر میں کوئی نہیں بچے گا، سب سیدہ کی محبت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ بڑی مشکل گھڑی اور بڑی مشکل شب تھی جب کسی نے یہ پوچھا کہ فرزند رسول، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا فرزند رسول میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ امام نے کہا ما سمیتہا، تو نے بیٹی کا کیا نام رکھا؟ کہا سمیت فاطمہ، میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ امام نے کہا جب فاطمہ نام رکھ لیا ہے نا تو اپنی بیٹی کو کبھی تھپڑ مت مارنا،
اپنی بیٹی کو کبھی تماشا مت مان۔ اس نے کہا مولا ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ امام کہنے لگے اس لیے کہ جب بھی سنتا ہوں نا کہ کسی مستور کا نام فاطمہ ہے اس کو مارا گیا ہے، مجھے اپنی دادی یاد آتی ہے، 2 مرتبہ تماچا لعین نے مارا تھا۔ اس نے کہا فرزند رسول کب کی بات ہے؟ کہا 11 ہجری کی بات ہے، میری دادی حق مانگنے دربار میں گئی تھی، لعین نے تحریر کو پھاڑ دیا، ایک زوردار تماچا مارا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں سیدہ نے جیسے تماچا کھایا نا، تصور نہیں کر سکتی تھی کوئی امتی سیدہ کو تماچا مارے گا۔ سیدہ زمین پہ گر گئی، اور ایک مرتبہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں جس جگہ سیدہ کھڑی تھی اس جگہ سے حجرے کا فاصلہ 17 قدم تھا۔ 17 قدم سیدہ گرتی تھی، پھر کھڑی ہوتی تھی، پھر گر جاتی تھی، پھر کھڑی ہوتی تھی، کہتی تھی فضا مجھے یقین نہیں آتا مجھے تماچا مارا گیا۔ کہا مولا دوسری مرتبہ کب مارا گیا؟ کہا دوسری مرتبہ اس وقت مارا گیا جب لعین دروازے کو جلانے کے لیے آئے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا، ایسے زور سے تازیانہ مارا حتیٰ سارق دملج الاسود، سیدہ کے دائیں بازو پر کالا بازو بند بن گیا تھا، ایسے زور سے تازیانہ مارا۔ اور جب سیدہ نے ہاتھ کو پیچھے کیا تو انہوں نے تماچا مارا، جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گرا۔ وَهِيَ عَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، سیدہ 6 مہینے کے محسن سے حاملہ تھی۔ سیدہ نے کہا یا فضا خذینی، فضا مجھے سنبھالا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم القلب ينقلبون بارنا ہمارے عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور، دنیا اور آخرت کا خیر فرما، دنیا اور آخرت کا شر سے محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، مرحومہ کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، سیدہ زہرا فاطمہ زہرا کے ساتھ مشہور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ سکینہ فاطمہ بنت غلام عباس زوجہ وسیم عباس، مرحوم غلام عباس سورانی، مرحومہ ممتاز بانو، مرحومہ زہرہ خاتون، کل مومن و مومنات اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماتم فاطمہ زہرا۔